ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا اور اکیلا اس دنیا کا مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا بھی اللہ ہی کی ہے اور آخرت بھی اللہ ہی کی ہے۔ وہی اللہ اکیلے تعریف کے لائق ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، کن ہو جا، فیکون، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہی اللہ ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، اور جس کی روزی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور دنیا کی ساری بھلائی، سارا خیر، ساری اچھائی صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل، ماڈل اور نمونہ بنا کر کے دکھایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف سے زندگی گزار کر کے ہم کو دکھایا کہ انسان زیرو سے لے کر کے ٹاپ تک کیسے پہنچتا ہے دنیا میں۔ یتیمی سے لے کر کے بادشاہ تک کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کامیابی کا ہنر پریکٹیکلی ہمیں دکھایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں آخرت میں بھی کامیابی چاہیے تو تمہیں کسے فالو کر رہا ہے، تمہیں کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آئیے آج ہم دیکھیں گے، آج دنیا میں ہر طرف جو ایک نیوز گھوم رہی ہے کہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا۔ یہ کمزوری، یہ بے بسی، یہ مجبوری کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ کمزور آدمی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ سونے کے محل میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طاقت اور پاور کا موسٹ پاورفل فارمولا دیا تھا، اور اس فارمولے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سپر پاور بننے کا ہنر کر کے دکھایا ہمیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ
آج کے مسلمان چاہے انڈیویجولس ہوں یا حکومتیں اور گورنمنٹس ہوں، یہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے تلوے چاٹتے پھر رہے ہیں اور ان کو گفٹ دے رہے ہیں $400 ملین، $4,000 ملین کے، $4 لاکھ کے، اور پھر بعد میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں بھی جاؤ گے تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، پناہ لینے کے لیے شیلٹر نہیں ملے گا۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے شروع کیا تھا، 1 سے، اور آئیڈیالوجیکل پاور سے، آئیڈیالوجیکل وار کے ذریعے سے پورے عرب کی 7 کنٹریز کو اپنے پیروں کے نیچے لے کر کے آئے۔ ہمارے پاس بھی وہ آئیڈیا ہے، ہمارے پاس بھی وہ آئیڈیالوجی ہے، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، لیکن ہماری مثال اس فوج کی طرح ہے جس کے پاس دنیا کا سب سے ماڈرن اسلحہ، ہتھیار اور ویپنس ہیں، لیکن باندھ کر کے اس کو کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ گھر کے اندر رکھے، میدان جنگ میں نہیں لاتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس فوج کا انجام کیا ہونے والا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، جو لاسٹ بار ہم نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئیڈیالوجی کے ذریعے پورے عرب کو چینج کیا، ہم اس شہر کو کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ ہم اس ملک کو کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ اور ہمارا منتھلی کتنا بجٹ، 5%، 10%، 20%، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی، یہ نظریہ، یہ عقیدہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے پر خرچ ہو رہا ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس ملک میں ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے جس کے لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اپنے نظریے کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آج انہوں نے ہندوستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا کہ وائس پریزیڈنٹ کس کا الیکٹ ہوا؟ اسی گروپ کا ہوگا۔ جو گروپ قربانیاں دے گا، جو گروپ سیکریفائسز کرے گا، جو قوم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی آئیڈیالوجی کے پیچھے لگائے گی، وہی قوم دنیا میں فاتح، کانکرر اور رولر بن کے رہے گی۔ اور جو صرف کھانے پینے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی صرف کھانے پینے کا پروگرام بنائے گی، وہ دنیا میں کیا کر سکتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وقت کتنا، ہمارا پیسہ کتنا بجٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، an ideal life of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے ہر طبقے کے لیے، ہر گروپ کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر طرح کے انسانوں کے لیے، ہر طرح کی سچویشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے اور رہنما ہے ہمارے لیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بچپن سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں بہت چیلنجنگ مسائل پیش کیے، ہمارے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا، سہارا دینے والا نہیں تھا، ہم یتیمی کے ماحول میں پلے بڑھے، تو اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سفر کس طرح شروع کیا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیا اس سے بھی چیلنجنگ حالات کسی کے ہو سکتے ہیں؟ اور مور اوور آپ یہ دیکھیے، عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق دیہاتوں سے عورتیں آتی تھی شہر کے بچوں کو لے کے جانے کے لیے، دودھ پلائیں گی تو ان کو انعام ملے گا،
یہ ایسا بچہ کہ اس کو سارے عورتوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ یتیم بچہ ہے، اس کے دادا، اس کے باپ نہیں ہے، دادا کیا دیں گے؟ آخر میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ نے، جس کو کوئی بچہ نہیں ملا، اٹھا کر کے لے کر کے گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا بچپن چیلنجنگ اور مصیبت کے ماحول سے گزرا ہے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے مثال ہے۔ جوانی اور نوجوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان ہوئے تو باپ بھی نہیں تھے اور ماں بھی نہیں تھی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے نمونہ ملتا ہے جو نوکری کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو دوسروں کے یہاں کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 2262، کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ، کہ میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا چند پیسوں کے بدلے میں، چند پیسے لے کر کے۔ پیسوں، دینار درہم نہیں، یہ دینار سے کم آتا ہے قیراط۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مکے والوں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ کیا جو دوسروں کی نوکری کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جوانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی جوانی گزاری، اخلاق، پاکیزگی، امانت داری اور آنیسٹی، دینداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس اسکل، تجارتی مہارت اس لیول پر تھی کہ آپ کے اخلاق، آپ کی پاکیزہ جوانی کی وجہ سے مکے کی سب سے مالدار لیڈی، دا ریچسٹ لیڈی آف مکہ، اس نے خود آفر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 ایئرس۔ لیڈی کی عمر 40 سال، جس نے مکے کے بڑے بڑے لیڈروں کے پروپوزل، شادی کے تجویز ٹھکرا دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کی پاکیزگی، آپ کے اخلاق، آپ کے بزنس اسکل کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ اور جب شادی ہوئی، شادی کرنے والے نوجوانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل چھوڑا کہ بھیک مت مانگو سسرال والوں سے، گاڑی، گھوڑا، جوڑا، سائٹ، سونا، پتہ نہیں کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کیا دیا معلوم؟ اچھا، ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، ریسنٹلی معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکے والے وہ بولتے ہیں کہ ولیمہ ہم کریں گے، لیکن لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ 50% آپ شیئر کیجئے۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیمانڈ کر کے کوئی چیز لینا سراسر ناجائز اور حرام ہے، اور جو بھی کرتا ہے ایسا، اسے قیامت کے دن اسے دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے والوں کے لیے ایگزامپل کیا سیٹ کیا؟ 20 اونٹ مہر میں دیے، 20 کیملز۔ یہ کتنے بنتے ہیں معلوم؟ ایک اونٹ منیمم 1 لاکھ، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ، اچھا اونٹ اور اوپر جاتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی لیتے ہیں، ایک گاڑی 5 لاکھ کی بھی ہے، 10 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی ہے، برانڈ چینج ہوتا ہے جیسا، اسی طرح اونٹ کی نسل چینج ہوتی ہے تو اس کا یہ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو 20 اونٹ کا مطلب معلوم کتنے؟ منیمم 20 لاکھ روپے، 20 سے 30 لاکھ ایوریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ مہر میں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں اپنی تجارت اور بزنس کی وجہ سے خود کفیل اور سیلف ڈیپینڈنٹ تھے، کسی اور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے۔ بڑھاپا، بہت سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس، کہیں یا نہ کہیں لیکن پریکٹیکلی دیکھنے میں آتا ہے کہ بوڑھے لوگوں کے 2 ہی کام ہوتے ہیں۔ کیا؟ ایک بازار سے دودھ وغیرہ لے کے آنا بچوں کے لیے، اور دوسرا بچوں کے بچوں کو کھلانا۔
اور تیسرا ایک اور کام اگر لے لیجئے تو وہ اپنی جوانی کی کہانیاں اور دنیا پر کرٹیسائز، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے بھی آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہوئی، معلوم کب سے کب تک ہوئی؟ 54 سے لے کر کے 63 تک، اور جو سب سے بڑی جنگ ہوئی، یعنی سب سے بڑی جو فوج لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے سے 30,000 کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، وہ 61 ایئرس کی عمر میں، 60 کے بعد۔ لوگ 60 کے بعد بولتے ہیں اب کیا، اب تو بچوں کو کھلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 کے بعد، ریٹائرمنٹ کے ایج کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سپر پاور سے ٹکرانے گئے تھے، اور عرب کی سب سے بڑی فوج لے کر کے گئے تھے۔ دنیا عرب ورلڈ میں اس وقت 30,000 کی فوج دیکھا بھی نہیں تھا کسی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گئے۔ اور آپ جب انتقال کر رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے ایک فوج بھیجی تھی اسامہ بن زید کے کمانڈ میں، کس سے لڑنے کے لیے؟ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچوں کے لیے بھی نمونہ، جوانوں کے لیے بھی آئیڈیل، اور بوڑھوں کے لیے بھی آئیڈیل۔ اب آئیے اب دیکھتے ہیں مختلف اسٹیٹس، الگ الگ اسٹیجز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ ایسی کوئی ذات، کوئی پرسنالٹی نہیں مل سکتی دنیا میں۔ مثلا اگر آپ رولر ہیں، اگر آپ حاکم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 کنٹری پہ نہیں، 7 کنٹری پہ حکومت کی تھی، سعودی عرب، قطر، بحرین وغیرہ وغیرہ۔ یا اگر آپ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، کیونکہ آپ نے اکیلے سفر شروع کیا اور ٹاپ پر چلے گئے۔ اسی طرح سے اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور وہ محبت ملی جو دنیا کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، امیجن نہیں کر سکتا۔ آپ کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ریڈی رہتے اور کہتے تھے ہم تو کیا، ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی آپ کے قربان کر دیں گے۔ یہ محبت، یہ عزت اور کسی کو نہیں ملی۔ اسی طرح سے پیسہ چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ کتنا پیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جیسا پچھلے ہفتے ہم نے ایگزامپل دیا تھا، 1-1 کروڑ سے 3-3 کروڑ روپے لوگوں کو دیے۔ کیا ایسا سخی آدمی آپ نے دیکھا ہو؟ اسی طرح سے کمانڈر، اگر کوئی کامیاب کمانڈر بننا چاہتا ہے یا کوئی کمانڈر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ آئیڈیل ہے۔ اپنے سے 3 گنا 4 گنا فوجوں کے ساتھ آپ نے جنگ کی اور آپ نے فتح اور وکٹری حاصل کی۔ جنگ بدر میں 313 کو 1000 سے لڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت حاصل کی۔ جنگ احد میں 700 کو 3000 سے، اور جنگ احزاب میں 3000 کو 10 سے 12000 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکرایا۔ اسی طرح سے اگر آپ جج بننا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے دیکھیے۔ آپ بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں، ایک بیوی سنبھالنے میں نہیں آتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کو کس طرح سے خوش رکھا، اور کتنا خوش رکھا، کتنی عزت دی کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلی جائے، میں اس کو طلاق دے کر کے جس سے چاہے اس سے شادی کرا دیتا ہوں، ایک بیوی بھی ریڈی نہیں ہوئی، جبکہ 2 مہینے گھر میں کھانے کو نہیں رہتے۔ بہترین شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل ہے۔ پیرنٹ، باپ، بچے بات نہیں مانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیرنٹ تھے؟ ان کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتا جلتا سملر جس کا اخلاق تھا، جس کے بیہیویئر تھے، وہ حضرت فاطمہ تھی۔ انہی کی طرح چلتی تھی، انہی کی طرح باتیں کرتی تھی۔ بہترین دوست،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دوست تھے کبھی کسی دوست نے ساتھ نہیں چھوڑا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جو آ گیا آخر سانس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست رہا. آج ہمارے دوست آج دوسرے بنتے ہیں، کل تیسرے، کل پرسوں چوتھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سیلفشنس ہے، وہاں پر وہ نہیں تھا. بہترین دائی بننا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہے. کیوں؟ دنیا کے سب سے جاہل، سب سے اجڑ، سب سے انسیویلائزڈ قوم کو آپ نے دعوت دی اور اسلام میں لے کر کے آئے. اور ایک دو کو نہیں، 5 لاکھ لوگوں کو. کامیاب بزنس مین، وہ بات آ گئی ہے. بہترین مقرر بننا چاہتے ہیں، اوریٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے تو صحابہ کیسا روتے تھے معلوم، داڑیاں بھیگ جاتی تھی. اسی طرح بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعبد الناس، دنیا میں سب سے زیادہ بہترین عبادت گزار کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غریب ہیں تو آپ کی غریبی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. ہم میں سے کوئی ایسا غریب ہے کیا؟ کوئی غریب ایسا بتا سکتا ہے کہ میرے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے، کھانا نہیں بنا؟ نہیں بتا سکتا. 2 مہینے چھوڑ دیجیے، 2 دن بھی مشکل ہے. آپ غریب ہیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، اور اگر امیر ہیں تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ ہے. اب آئیے مختلف سچویشنز میں، الگ الگ سچویشنز میں جو میں نے نوٹ کیا ہے، 19 سچویشن کم و بیش ہو سکتے ہیں. مثلا ابھی بات آئی کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے. مسلم کی حدیث ہے کان لا یجد من الدخل ما یملأ بطنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ خراب کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی پیٹ بھرنے کے لیے. ٹاپ لیول کی نہیں، نارمل نہیں، خراب کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی پیٹ بھرنے کے لیے. اگر آپ بے گناہ ہیں اور آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو کون آئیڈیل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال بے گناہ ظلم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کیا ظلم تھا؟ لوگوں نے اگر آپ کا بائیکاٹ کر دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے. 3 سال پتے چبا چبا کر کے شیب ابی طالب پہاڑوں کے بیچ میں گزارے، بچے رو رو کر کے بلک بلک کے مر گئے. لوگوں نے اگر بے قصور مارا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، سر پھوڑ دیا گیا. غلط الزام لگایا جا رہا ہے آپ پر تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال نہیں 13 سال جادوگر، پاگل، دیوانہ، شاعر، کیا کیا نہیں کہا گیا. اگر آپ کا مرڈر کیا جا رہا ہے یا مرڈر اٹیمپٹ ہو رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ آپ پر 1 بار نہیں کتنے بار مرڈر اٹیمپٹ ہوا؟ 7 بار. 7 بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. لوگ آپ کے دشمن ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن صرف مکہ نہیں پورا عرب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے نہیں. تجارت برباد ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا، آپ کی تجارت برباد ہو گئی، اس میں بھی آپ کے لیے نمونہ ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا اور آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل ہیں. آپ کی لائف میں آپ کی سب سے بہترین بیوی، ملینر بلینر، جس کی ضرورت سب سے زیادہ اس وقت تھی جب مکے والے سب سے زیادہ ظلم کر رہے تھے، نبوت کے 10ویں سال میں انتقال کر گئی. 2 بیویاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. بچے مر گئے ہیں، اس ٹینشن میں آپ رہتے ہیں تو یاد کیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے 1-2 بچے نہیں 6 بچے انتقال کریں آنکھوں کے سامنے. صرف 1 بیٹی آپ کے انتقال کے بعد 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی لائف میں انتقال کر گئے. آپ کے ساتھی مار دیے گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے. 70 صحابہ صرف جنگ احد میں شہید کیے گئے. آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ اس ٹینشن میں رہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے کہ آپ کے ساتھیوں کو دھوکے سے بئر معونہ کے موقع پر سجدے کی حالت میں بلا کر کے لے گئے اور دھوکے سے سجدے میں ذبح کر دیا. کتنوں کو؟ 1-2 کو نہیں، 70 کے 70 کو. اگر آپ کو ولن بنا دیا گیا ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
आज मुसलमान क्या है इंडिया में? विलन है। जो भी अच्छा काम करेगा वो विलन बना दिया जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1-2 हज़ार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 1 करोड़ इनाम रखा गया था कि जो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे 100 ऊंट दिए जाएंगे, मतलब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर आप मकरूज हैं, कर्ज में हैं, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है। यहूदी आपको कर्ज देते थे। एक बार आकर के एक यहूदी ज़ैद बिन साना ने बहुत बदतमीजी से आपसे कहा कि तुम लोग कर्ज ले लेते हो, देते नहीं हो टाइम पर, हालांकि टाइम हुआ नहीं था। तो कर्ज है तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना है। घर के लोग, अपने लोग कभी दुश्मन बन जाते हैं और उस वक्त हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि मेरे अपने लोग मेरे दुश्मन हो गए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को याद कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आदमी आपका दुश्मन था कि नहीं? अबू लहब कौन था? चचा था। सुफियान बिन हारिस कौन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और कदम कदम पर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के टुकड़े किए। आपके रास्तों में कांटे बिछाती थी इसकी औरत। अगर आप बीमार हैं तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आइडियल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुखार आता था तो नॉर्मल आदमी से डबल आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते नहीं थे, शिकवा नहीं करते थे, बल्कि क्या कहते थे? मुझे तुम में से 2 लोगों के बराबर बुखार आता है, इसलिए मेरे लिए अजर भी डबल है, सवाब भी डबल है। पॉजिटिव लेते थे बीमारी को, नेगेटिव नहीं लेते थे। और आपके दोस्तों ने अगर नुकसान पहुंचाया है तो याद कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग उहद में किसके हाथों से नुकसान पहुंचा? दोस्तों के हाथों से। और अगर आप जीते हैं तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह मक्का को याद कीजिए कि आप जब विक्ट्री हासिल की आपने तो किस तरह झुके हुए मक्के में दाखिल हुए, अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, अपनी बढ़ाई नहीं कि मैंने ये तैयारी की, मैंने वो प्लानिंग की, नहीं। आप कहते थे कि अल्लाह ने बस जीत दी, उसी ने सारी फौजों को हरा दिया। और अगर आप हारे हैं, अगर आप हार गए हैं तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आइडियल हैं। क्यों? जंग उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुई थी? हार हुई थी। आपके चेहरे पे जख्म आई थी, आपका सर फोड़ दिया गया था। कुल मिलाकर के कंक्लूजन और खुलासा क्या है कि आप जिंदगी के जिस स्टेज पर हैं, याद रखिए पूरे खुतबे का खुलासा, आप जिंदगी के जिस स्टेज पर हैं, एक ही पर्सनालिटी, एक ही हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आप अपना आइडियल बना लेते हैं, आप वहीं से कामयाबी का सफर शुरू करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दुनिया में तो कामयाब होकर के उन्होंने दिखा दिया, अरब की सारी यूनाइटेड फोर्सेस को अकेले अल्लाह की मदद से हरा के दिखाया। आखिरत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये मुस्लिम की 2278 नंबर हदीस है। अना सय्यिदु वल्दी आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन में सारे इंसानों का लीडर और सरदार रहूंगा। तो क्या ख्याल है कि अगर कोई शख्स दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहता है और जीरो से लेकर के हीरो बनना चाहता है, तो उसके लिए ओनली वन आइडियल और वन मॉडल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरा एक सवाल है, हम में से कितने लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और बायोग्राफी पूरी पढ़ी होगी या अपने बच्चों को सुनाया होगा? कितने लोग हैं? यहूदी पढ़ते हैं, मालूम आपको, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी। मुसलमान पैदाइश के दिन भी बिरयानी बना के खाने में मस्त है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब रिलीज होने वाली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज के बाद रिलीज होगी। आप सबसे गुजारिश है, मैं भी अपने घर में पढ़ के सुना रहा हूँ बच्चों को। कैसी मोहब्बत का दावा करते हैं लोग, खाली झंडा उठा के क्या कहते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक साहब ने बोला पकड़े कब थे कि छोड़ोगे, पकड़े कब थे कि छोड़ोगे? नारे तकबीर, अल्लाह। अरे भाई, अल्लाह को तुमने बड़ा कब बनाया? नमाजें छोड़ करके बदतमीजी कर रहे हो सड़क पे, अल्लाह बड़ा है?
اللہ بڑا ہوتا تو وہ بلاتا حی علی الصلاۃ، تو ظہر میں یہ ناچ گانے اور یہ ڈی جے چھوڑ کے مسجد میں آتے؟ اللہ کو بڑا تم نے کب بنایا؟ اللہ کو تم نے ذلیل کیا، اس لیے اللہ نے تم کو بھی ذلیل کیا کہ دنیا اٹیک کر رہی ہے، 72 گھنٹے میں 6 کنٹریز پر حملہ کیا، ایک چھوٹی سی کنٹری نے اسرائیل نے، اور ہماری کیا حالت ہے انڈیا میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آج ہی محمد رسول ہر زبان میں، ہر لینگویج میں ہے۔ اگر آپ خود چاہتے ہیں کامیاب بنے، آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو رات میں سوتے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری، آپ کی بایوگرافی، آپ کی لائف پڑھ کر کے سنائیے۔ ابھی نماز کے بعد انشاءاللہ بک ریلیز ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یارو۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر نماز کے بعد سنتوں کے بعد تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، ان کے ماڈل اور ان کی آئیڈیل لائف کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو بھی بتانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ ہمارے نان مسلم بھائی ان کو نہیں جاننے کی وجہ سے ان کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان تک بھی ہم یہ بکس کنڑا میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہم سب کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔